پاسٹر فریاد یونس میرا نام ہے اور میں اپنے بارے میں 1 منٹ کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرا جو پیدائش کا ضلع ہے وہ ناروال ہے اور گزرے 23 سال سے یعنی 23 یہ چل رہا ہے، جیسے 2000 میں ہم سیالکوٹ میں انٹر ہوئے اور 2023 سے لے کر یعنی 2000 سے لے کر 2023 تک اب خداوند کا شکر ہو کہ اس نے شہر سیالکوٹ میں مجھے بلیس کیا ہے، برکت دی ہے۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ سیالکوٹ نے مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ سیالکوٹ اگر مجھ سے میرے خون کی بوند بوند بھی مانگے تو وہ سیالکوٹ کے لیے حاضر ہے۔ یہاں پر اتنا پیار مجھے ملا ہے۔ میں ایک گاؤں سے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن خدا پستیوں سے ہمیں اٹھاتا ہے اور سرفراز کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میری اتوار کے دن مختلف جگہوں پر 8 عبادات ہوتی ہیں، جن میں سے میں 3 عبادات اب تک کرا چکا ہوں اور یہ چوتھی ہے۔ ہاللیلویا۔ صبح 5 بجے سے میری عبادات کا آغاز ہوتا ہے۔ ویسے بھی میں مراد پور چرچ میں ہر روز صبح 5 سے 6 بجے تک 1 گھنٹہ عبادت کراتا ہوں ہر روز، اور سنڈے بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ صبح میں نے وہاں پر کرائی، اس کے بعد تلواڑہ میں پلی توپ خانہ، اور اس کے بعد یہاں پر آ گیا ہوں، اور اسی طرح اس کے بعد مختلف جگہوں پر مختلف ٹائم ہیں۔ اور خدا کا شکر ہو کہ خدا کی مرضی یوں تھی کہ آج میں یہاں پر خدا کے کلام کو پیش کروں۔ کو ضائع کیے بغیر میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیں عہد عتیق، پرانا عہد نامہ، حزقیل نبی کا صحیفہ، حزقیل کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت مبارکہ سے ہم اس کی 21 آیت مبارکہ تک پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں پرانا عہد نامہ یعنی عہد عتیق، حزقیل کی کتاب، اس کا 3 باب 16 آیت سے اس کی 21 آیت تک یوں مرقوم ہے: اور 7 دن کے بعد خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، پس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے۔ جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو، تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا، تو وہ اپنی بدکارداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے، اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں، تو وہ مر جائے گا، اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا، پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے اور وہ گناہ سے باز رہے، تو وہ یقیناً جیے گا، اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ جب تک کلام ہو رہا ہو ہم کلام پر توجہ کریں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کریں، صرف خدا جب بول رہا ہو تو ہم نے خدا کی آواز پر توجہ لگانی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کوئی کلام پر توجہ کرے گا وہ بھلائی دیکھے گا، جو توجہ نہیں کرے گا وہ بھلائی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھلائی ہو تو ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام پر توجہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ پطرس کی جب تک یسوع پر نظر رہی وہ پانی پر چلتا رہا، جو ہی اس کی نظر یسوع سے ہٹی اور وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ ہاللیلویا۔
میرے پاس چند منٹ ہیں، لیکن ان چند منٹوں نے آپ کو برکت دینی ہے۔ ہاللیلویا، اگر آپ توجہ سے سنیں گے۔ آج ہمارا مضمون ہے آگاہی۔ کیا مضمون ہے؟ آگاہی۔ میں نے اپنی زندگی میں، اپنی خدمت میں تعریف خدا کی ہے، اپنی تعریف نہیں کرتا۔ جہاں کہیں منادی کی ہے، جس مضمون پر کی ہے، جس بھی علاقے میں کی ہے، کبھی بھی جا کر جب میں پوچھتا ہوں تو وہ اس مضمون کو یاد رکھ کر بتا دیتے ہیں کہ آپ 1 سال پہلے ہمارے چرچ میں آئے تھے اور آپ نے اس مضمون پر منادی کی اور ہمیں یاد ہے کہ یہ مضمون تھا۔ کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے نہ صرف خدا کا کلام سنایا جائے بلکہ دلوں میں ٹھوک دیا جائے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، کندہ کر لو۔ اس طرح ہم نے خدا کے کلام کو سننا ہے۔ کیا مضمون ہے؟ آگاہی۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ کیا مضمون ہے؟ آگاہی۔ آگاہی کا سمپل معنی ہے وقت آنے سے پہلے کسی بات کے بارے میں بتا دینا۔ وقت آنے سے پہلے کسی بات کے بارے میں آگاہ کر دینا۔ جیسے ڈاکٹروں کا ایک پروگرام آگاہی کا ہوتا ہے، آج کل وہ آگاہی کر رہے ہیں ڈینگی کے بارے میں، اور بہت ساری ٹیمیں نکلتی ہیں پولیو کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، بہت ساری ٹیمیں اور ڈیزیز کے بارے میں آگاہی دیتی ہیں۔ اسی طرح خدا کا کلام بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ ہم نے آگاہی کو قبول کرنا ہے، اور یہ آگاہی دونوں صورتوں میں ضروری ہے۔ راست باز کے لیے بھی آگاہی اتنی ہی ضروری ہے جتنی گناہگار کے لیے ضروری ہے۔ گناہگار کے لیے آگاہی اس صورت میں ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، اور راست باز کے لیے اس صورت میں آگاہی ضروری ہے کہ وہ راست بازی نہ چھوڑے۔ آگاہی دونوں صورتوں میں ہے، دونوں صورتوں میں آگاہی ضروری ہے، راست باز کے لیے بھی، گناہگار کے لیے بھی۔ پھر بتاؤں گا، گناہگار کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، اور راست باز کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جس راہ پر وہ چل رہا ہے چلتا رہے، اس راہ کو کبھی نہ چھوڑے۔ اگر چھوڑے گا تو مرے گا، اگر چھوڑے گا تو تباہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آگاہی جو ہے دونوں صورتوں میں ضروری ہے۔ ابتدا میں جب خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، عدن کی سرزمین میں باغ لگایا، اس میں ہر طرح کے پھلدار پھولدار پودے درخت لگائے، جانور پیدا کیے، اور پھر زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ پھر خدا نے دیکھا سارے جانوروں کا جوڑا بنایا، لیکن آدم کو دیکھا کہ یہ اکیلا ہے اور اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو میں اس کے لیے اس کا ایک مددگار بناؤں گا۔ اور خدا نے آدم کو گہری نیند سلا دیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال کر اس سے ہوا کو بنایا۔ ہاللیلویا۔ یہ پہلا آپریشن تھا دنیا کے اندر جو خدا نے کیا، یہ پہلا آپریٹ تھا جو آدم کا خدا نے کیا، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال کر اس سے ہوا کو بنایا۔ خدا قدرت والا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، الگ مٹی لے کر بھی ہوا بنا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ آدم کے پاؤں سے ہڈی لے کر بھی ہوا بنا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ کہیں آدم اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لے، جس طرح جاہل لوگ کہتے ہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، پوری آئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اتار کر پھینک دی۔ یہ جاہل لوگوں کی بات ہے جو علم سے خالی ہے۔ عورت بھی ایک مکمل انسان ہے، اس کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو آدم کو ہے۔ اس لیے خدا نے آدم کے سر سے ہڈی لے کر ہوا نہیں بنائی، اس لیے کہ کہیں ہوا آدم پر یعنی عورت آدم پر حکمرانی کرنا شروع کر دے۔ اس لیے کہا مرد عورت کا سر ہے۔ عورت کا سر کون ہے؟ مرد، اور مرد کا سر کون ہے؟ مسیح، اور مسیح کا سر کون ہے؟ خدا۔ ہاللیلویا۔
ان کو عدن میں رکھا اور ان کو آگاہ کیا. پہلی آگاہی ان کو دی, پہلا حکم ان کو دیا, پہلی شریعت ان کو دی, اس باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک تم کھا سکتے. لیکن یاد رکھنا, جو باغ کے بیچ میں درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا. جو نیکی اور بدی کے پہچان کا درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا, جس دن تم کھاؤ گے تم مر جاؤ گے. ان کو آگاہ کیا گیا. ان کو چاہیے تھا آگاہی کو قبول کرتے, اور جب تک انہوں نے اس آگاہی پر عمل کیا وہ عدن میں محفوظ تھے. نہ بخار, نہ نزلہ, نہ زکام, نہ کھانسی, نہ سر درد, نہ بی پی لو, نہ ہائی, نہ کوئی بلڈ پریشر, کسی قسم کی کوئی بیماری تھی, کیونکہ انہوں نے آگاہی کو سامنے رکھا. جو ہی انہوں نے آگاہی سے نظر ہٹائی اور شیطان کی باتوں میں آ گئے, ابلیس کی باتوں میں آ گئے, اس پھل کو کھا لیا جس سے خدا نے منع کیا تھا, اسی دن سے بیماریاں شروع, پریشانیاں شروع, ٹینشنیں شروع, عدن سے باہر نکال دیے گئے. خدا کے ساتھ روحانی رشتہ ٹوٹ گیا. آج بھی خدا آگاہ کرتا ہے گناہگار کو کہ خدا کہتا ہے مجھے گناہ سے نفرت ہے, کیونکہ خدا گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. خدا کو پاکیزگی پسند ہے. خدا چاہتا ہے میرے لوگ پاک بنے جس طرح آسمانی باپ پاک ہے. وہ چاہتا ہے میرے لوگوں کے اندر کیا ہو, پاکیزگی ہو, اور وہ آگاہ کرتا ہے اپنے خادموں کے وسیلہ سے, اپنے ممسوحوں کے وسیلہ سے, اپنے کلام کے وسیلہ سے, اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہر شخص کو آگاہی دیتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کی آگاہی کو قبول کرے, اور جو کوئی آگاہی کو قبول کرتا ہے وہ اپنی جان کو بچا لیتا ہے. جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس پر نظر کریں گے. خدا نے 7 دن کے بعد اپنے بندہ حزقیل کے ساتھ کلام کیا اور فرمایا, کیا کہا, اے آدم زاد میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا ہے. نگہبان کی ڈیوٹی ہے خود بھی جاگنا اور دوسروں کو بھی جگا کر رکھنا, دوسروں کو بھی جگانا. خدا کہتا ہے میں نے تجھے تیری قوم اسرائیل کا مقرر کیا ہے, نبی نگہبان تجھے مقرر کیا ہے. تو کیا کر, میرے منہ کا کلام سن اور ان کو سنا. خدا کے منہ کا کلام کہتا ہے پس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے. آگاہ کیا کر, جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے, شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے, تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا. یہاں پر خدا آزادی دیتا ہے اپنے نبی کو کہ تیرا کام ہے آگاہ کرنا. تیرا کام کیا ہے, آگاہ کرنا. تو نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے, ان کو آگاہ کرنا ہے. اگر کوئی شریر ہے یعنی ناراست ہے, بدکار ہے, زناکار ہے, حرام کار ہے, گناہ میں ہے, نشے میں ہے, بدیوں میں ہے, بدکاریوں میں ہے, تو جا اور اسے کہہ بھائی باز آ جا, خدا نے مجھے بھیجا ہے, باز آ, نہیں تو تو مرے گا. تو نے جا کر اس کو پیغام دے دیا. اگر وہ باز آ جائے تو اس نے تو اپنی جان بچا لی اور تیرا بھی فائدہ ہو گیا. لیکن اگر تو اس کو جا کر بتائے ہی نہ, وہ تو مر جائے گا. وہ تو گمراہ ہے, وہ تو برگشتہ ہے, اس کے دماغ کے اوپر ابلیس کا قبضہ ہے, وہ بدی میں کھویا ہوا ہے. تیرا کام ہے اسے جا کر جگانا, کیونکہ تو نگہبان ہے اور نگہبان کا کام ہے نگہبانی کرنا. بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں. گاؤں میں جب چور آتے تھے تو کیا ہوتا تھا, پہرا لگا دیا جاتا تھا. کیا لگایا جاتا تھا, اور پہرے دار کا کام کیا ہوتا تھا, سو جانا, جاگنا. جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی اس نے آواز دینی ہوتی تھی گلیوں میں اونچی اونچی آواز سے, جاگ جاگ بھائی جاگ. وہ اس کی ڈیوٹی تھی.
اور اس کو کوئی بھی نہیں کہتا تھا بھائی تو کیوں شور کر رہا ہے. اس کی ڈیوٹی تھی کہ آج میرا نمبر ہے, میں نے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے میری ڈیوٹی ہے, میں نے جگانا ہے. اسی طرح خدا اپنے خادموں کو کہتا ہے جگاؤ, قوم کو بیدار کرو, قوم کو جگاؤ کہ وہ گناہ سے باز آئیں, کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. خدا نے حزقیاہ کو کہا, حزقیل کو کہا جا جگا, بیدار کر, گناہگار کو کہہ, شریر کو کہہ اپنی شرارت سے باز آ. اور اگر وہ باز آ گیا اس نے اپنی جان بچا لی اور تیرا بھی فائدہ ہو گیا, کیونکہ تیری ڈیوٹی تھی, تو نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے. اور اگر تو نے اسے نہیں بتایا, مثال کے طور پر یہ ایک کھمبا ہے, یہ ایک ستون ہے, یعنی ایک ٹاور ہے بجلی کا, اور میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ بھائی اس کو ہاتھ نہیں لگانا, آج کے دن یہ ارتھ میں ہے, کرنٹ میں ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا. اب کوئی اٹھے اور آ کر کہے چلو ہم ہاتھ نہیں لگاتے, چیک کر لیتے ہیں. ہاتھ لگانا چیک کرنا ایک ہی بات ہے, پھر چپک جائے, لٹک جائے, مر جائے, میری تو ڈیوٹی ختم. میں نے آگاہ کر دیا, میں نے بتا دیا بھئی اس کو ہاتھ نہیں لگانا, یہ کرنٹ ہے, ارتھ ہے. اور اگر پھر بھی کوئی جا کر کہے او پادری صاحب نے ہمیں کہہ رہا, تو وہ چپک جائے, لٹک جائے, چپک جائے, مر جائے, میری ڈیوٹی ختم ہے, میں نے اسے آگاہ کر دیا. یہی ڈیوٹی خدا اپنے نبی کو کہہ رہا ہے, تیری ڈیوٹی ہے, تو نگہبان ہے. شریر کو کہہ کے شرارت سے باز آئے, اور راست باز کو کہہ کے راست بازی کو چھوڑے نہ. ہاللیلویا. اگر تو نے شریر کو بچا لیا تو وہ بچ گیا, اور اگر تو نے اسے آگاہ نہ کیا تو وہ گناہ میں مر جائے گا. پھر بچو تیری شامت آ جائے گی. بتائیے انا انے نو راہ وکھا سکتا ہے؟ میری باتیں ذرا پنجابی میں سادی ہیں. اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا, اگر دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں جائیں گے. آنکھوں والا ہی راہ دکھا سکتا ہے اندھے کو. جس کا دماغ روشن ہے, جس کا ذہن روشن ہے, جس کا دل روشن ہے, جس کا دل جاگ رہا ہے, وہی دوسروں کے دلوں کو جگا سکتا ہے. یہ ذمہ داری ہے لیڈر کی, پاسبان کی, نگہبان کی. وہ خود بھی جاگے اور قوم کو بھی جگائے, قوم کو بیدار کرے اور خود بھی بیدار ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اگر قوم کا لیڈر سو جائے تو قوم کہاں چلی جائے گی؟ جب تک موسیٰ کے ہاتھ اٹھے رہتے تھے قوم جیتتی تھی, جب نیچے آتے تھے تو قوم ہارتی تھی. اس لیے لیڈر کو اپنی قوم کا درد, اپنی قوم کا بوجھ, اپنی قوم کا پیشن ہونا چاہیے. کلام یہ بتاتا ہے, حزقیل سے خدا نے کہا کہ جو شریر کو تو آگاہ کر دیا, اگر وہ گناہ کرے پھر بھی, آگاہ ہونے کے باوجود بھی وہ آگاہی کو قبول نہ کرے, تو کیا ہوگا؟ وہ تو مرے گا, لیکن تو نے اپنی جان بچا لی. لیکن اگر آگاہ نہیں کیا, وہ مر گیا, پھر اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا. تجھے میں نے کلام دیا, تجھے میں نے روشنی دی, تو نے پھلائی کیوں نہ, تو نے کیوں نہ لوگوں تک کلام پہنچایا؟ چراغ جلا کر چراغ دان میں رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو, آنے جانے والوں کو کیا پہنچے. لیکن تو نے چراغ کو کہاں رکھ دیا؟ پلنگ کے نیچے, پیمانے کے نیچے, جہاں پر کسی کو روشنی نہ پہنچے. اگر آپ کے اندر خدا کے کلام کی روشنی ہے تو اس تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. جس کے پاس روشنی نہیں ہے, ہاللیلویا, یہ ذمہ داری ہے. جب آپ کلام کو سمجھ جاتے ہیں, آپ کا کام ہے دوسروں کو بھی سمجھائیں, دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اسے کہیں بھائی آسمان پر اکٹھے ہوں گے. اگر ایسا ہو گیا تو اچھا ہے, اگر نہ تو نے کلام کو سنا, نہ توجہ دی, تو ادھر رہ جائے گا, ہم کہیں اور ہوں گے. حزقیل کو خدا نے یہ کہا, راست باز کے لیے لکھا ہے. پھر خدا نے کہا لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا, وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا, تو وہ اپنی بدکرداری میں مرے گا, پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا. اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑے اور گناہ کرے, اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں, تو وہ مر جائے گا, اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا. تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا, پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا. خدا کہتا میں تیرے کو لو پوچھاں گا کہ ایک بندہ
دعا کردا ہی چڑچاوندا ہی گیت گاندا ہی پرستش کردا سی او اس راہ تو ہٹ گیا تو او دے پیچھے کیوں نہیں گیا تو نے اس کا پیچھا کیوں نہیں کیا جا کر اسے آگاہ نہیں کیا کہ میرے بیٹے میری بیٹی ناراض نہ ہو خفا نہ ہو تو واپس آ تجھے خدا پسند کرتا ہے تو خدا کی راہ پر چل رہا تھا کیوں بھٹک گیا ہے کیوں گمراہ ہو گیا کیوں برگشتہ ہو گیا کیوں منو مروانا ہی سمجھ آ رہی ہے کیوں منو خدا کو مار پوانیاں تو اچھی راہ پر چل رہا تھا اکثر یہ ہوتا ہے جڑا جاندہ انہوں جان دو جڑا جاندہ انہوں لیکن خدا کہتا ہے اس کا پیچھا کرو کسی کے پاس اگر 100 بھیڑے ہیں ایک گم ہو جائے اسے بے چینی ہونی چاہیے کہ میری 100 تھی ایک کم ہو گئی ہے میں پہلے اس کو لاؤں گا 90 تو میرے پاس ہی ہیں 99 تو میرے پاس ہی ہے لیکن میں اس کا پیچھا کروں گا جو ایک کم ہوئی ہے بھٹک گئی ہے گمراہ ہو گئی ہے برگشتہ ہو گئی ہے بھیڑیے کا شکار ہو جائے گی اکیلی ہے تنہا ہے برگشتہ ہے گمراہ ہے عقل پر پردہ پڑ گیا میں جا کر اس کو لے کر آؤں اور جب مل جائے گی تو کتنی خوشی کرے گا ہاللیلویا خدا کہتا ہے ایک بھی بھیڑ جانی نہیں چاہیے یہ نہ ہو جاتا ہے تو جائے سانو کی نگہبان کو پوچھا جائے گا میں نے تجھے لوگ دیے تجھے میں نے بھیڑیں دی کیسے ان کو چرایا ان پر توجہ دی یہ یہاں پر ذمہ داری ہے کیا تو نے آگاہ کیا اگر تو نے آگاہ کیا تو ٹھیک ہے نہ آگاہ کیا تو تجھ سے پوچھا جائے گا وہ تو مر گئی گناہ میں لیکن تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تجھے تو میں نے آنکھیں دی تھی تو نے اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھولی ہاللیلویا راست باز اگر بدی کی طرف جائے تو اس سے حساب لیا جائے گا اور اس کے جتنے اچھے کام ہیں خدا کہتا ہے میں بھول جاؤں گا جو اس نے پہلے کیے خدا کہتا ہے میں ان کو بھول جاؤں گا اس لیے راست باز کے لیے بھی آگاہی بہت ضروری ہے اور گناہگار کے لیے بھی خدا کے کلام میں بہت ساری مثالیں ہیں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے ایک بادشاہ تھا آسا بادشاہ نے خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا انسانوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا خدا نے اپنا نبی بھیجا جس کا نام حنانی نبی تھا حنانی نبی نے جا کر کہا بادشاہ سلامت خدا فرماتا ہے کہ تو نے انسانوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا اور خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا اس لیے اب تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے تو نے خدا پر بھروسہ ہی نہیں رکھا اور کلام میں کیا لکھا ہے ملعون وہ شخص ہے جو کسی انسان پر مبارک وہ آدمی ہے جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے آسا کو غصہ چڑھ گیا آسا نے اس بات کا غصہ کیا کئی دفعہ کسی نو تسی عقل دی گل دس دے وہ تو کہنا منو پتا ہے تو منو بہتی عقل نہ دے منو سمجھ ہے ساری اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آگاہی کو قبول ہی نہیں کرتے جو آگاہی کو ان کو بتایا جائے نا آپ غلط راہ پہ جا رہے ہو وہ کہتا ہے میں ہی جا رہا ہوں نا آپ نہ مجھے بتاؤ مجھے پتا ہے جب پڑھتے ہیں نا الٹے جا کر پھر سمجھ آتی ہے آسا بادشاہ نے غصہ کیا اس نے اور لوگوں پر بھی تشدد کیا حنانی نبی کو جیل میں بند کر دیا لو جی جس نے آگاہ کیا ہے اسے بھی جیل میں بند کر دیا خدا کا کلام یہ بتاتا ہے اس نے آگاہی کو قبول نہ کیا 1-2 سال کے اندر ہی وہ مر گیا ایسا روگ ایسا زخم اس کے پاؤں پر ہوا اس زخم کے ساتھ ہی وہ دن بدن نیچے گیا اور قبر میں چلا گیا مر گیا کیونکہ اس نے آگاہی کو قبول نہیں کیا تھا میرے عزیزوں آگاہی کو قبول کرنے والے لوگ ہی برکت پاتے ہیں کسی جنگل میں طوفان آ گیا سنیے ذرا دھیان سے جنگل میں کیا آ گیا طوفان آ گیا آندھی چلنے لگی زوردار بارش ہونے لگی اولے برسنے لگے سارے جانور اپنے اپنے گھونسلوں میں گھس گئے لیکن بندر تو اپنا گھونسلہ ہی نہیں بناتا وہ کہاں چھپتا وہ کہاں اپنے آپ کو چھپاتا وہ کبھی کسی درخت کے ساتھ چپکتا ہے کبھی کسی درخت کے ساتھ چپکتا ہے اولے پڑ رہے ہوتے اتنے بڑے اولے اس کو لگتے ہیں درد ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے طوفان چل رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے آپ کو چھپا رہا ہے لیکن چھپ نہیں پا رہا ایک چھوٹی چڑیا جو چھوٹا سا گھونسلہ بناتی ہے اس میں بیٹھی ہوئی کہتی ہے بندر بھیا اگر آپ نے بھی اپنا گھونسلہ بنایا ہوتا تو آج چھپ جاتے
اس زوردار آندھی میں طوفان میں اپنی جان بچا لیتے. بندر کی عقل الٹی ہوتی ہے. انہوں نے کہا تو جڑیاں منو عقل دیا گلاں دسنیاں تیرا کر لے نواں علاج. بندر نے چڑھ کر نہ اس کے درخت پر اس کا گھونسلہ بھی کھینچ کر نیچے پھینک دیا. یہ بے وقوف کی فطرت ہوتی ہے, انہوں سمجھاؤ تو وہ الٹا پیندا ہے, وہ ٹاڈے سر دے والاں نوں پے گا. وہ چڑیا اس گھونسلے سے نکلی, کسی اور اڑتے ہوئے گھونسلے میں بیٹھ گئی, ادھر چھپ گئی. اس نے کہا اس کو کیا عقل دینی ہے. پنجابی میں کہندے نے مورخ نو کی سمجھامنا مورخ لیندا الٹی مت. مورخ نو کی سمجھامنا مورخ لیندا الٹی مت. وہ سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئی, اسے بارش میں مرنے دو. بہت سارے لوگ ہیں جو آگاہی کو قبول نہیں کرتے. میرے عزیزو, آگاہی کو قبول کرنے سے زندگی بدل جاتی ہے. میرے پاس وقت بہت کم ہے. یہ میسج خدا کا کلام تو بہت سمندر ہے, اس کو پورا دن پوری رات بھی بیان کرتے رہے کم نہیں, لیکن وقت کو ملحوظ خط رکھتے ہوئے آخر پر میں ایک گواہی شیئر کروں گا. ایک جوڑا تھا میاں بیوی کا. کن کا؟ میاں بیوی کا. ان کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ خدا اب ہمیں بڑھائے, خدا ہمیں برکت دے. کیا دے؟ برکت دے, ہمیں اولاد دے. اس نیو جوڑے کو اس بات کی خواہش تھی کہ خدا ہمیں برکت دے. خدا نے ان پر رحم کیا. وقت آنے پر خدا نے ان پر رحم کیا, اور رحم ایسا ہوا کہ اس جوڑے کے ہاں وقت آیا, جب پروسیس گزرا تو خدا نے ان کو 2 بچے دیے, ایک بیٹی اور ایک بیٹا, جڑوا. وہ دونوں میاں بیوی بڑے خوش تھے کہ خدا نے ہمیں خوبصورت اولاد دی ہے. 2 بچے دیے ہیں, ایک بیٹی اور ایک بیٹا. ان کی زندگی میں خدا نے بڑا خوبصورت کام کیا. لیکن وقت گزرتا گیا, 1 مہینہ گزرا تو بیٹی مر گئی. ایسے ہی بس بخار ہوا تو چل بسی. بڑے پریشان ہو گئے, ہمارے پاس 2 تھے, 1 رہ گیا ہے. اور پھر 1 اور مہینہ گزرا تو وہ بیٹا بھی چل بسا. وہ بڑے دکھی ہو گئے, بڑے پریشان ہوئے, بڑے مایوس ہوئے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے. پھر وہ پریشان تھے, لوگوں نے تسلی دی. وقت گزرتا گیا, لوگ کہتے تھے دنیا کے ساتھ ہے بھائی, وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے, اسی کا نام مبارک ہے, تسلی رکھو, خدا پھر دے گا, پریشان نہ ہوں. ایسے ہی دل کو تسلی دیتے دیتے وقت گزرتا گیا. پھر خدا نے ان پر مہربانی کی. وقت آنے پر پھر خدا نے ان پر فضل کیا, پھر ان کو 2 بیٹے دے دیے. ہاللیلویا. ان کو 2 بیٹے خدا نے دے دیے. وہ بڑے خوش ہوئے کہ خدا نے وہی واپس کر دیے ہیں. بیٹی کو پھر بیٹا بنا کر ایک اور بیٹا دے دیا, یعنی وہی خدا نے واپس کر دیا. وہ بڑے خوش تھے, بڑی خوشی کی زندگی بسر کرنے لگے کہ خدا نے ہمارا زخم بھر دیا ہے. زخم ویسے بھرتے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ بھر دیا ہے. خدا وقت آنے پر ان کو دیا. اور پھر کیا ہوا, کچھ ماہ گزرے, وہ بیٹے بھی چل بسے. زخم پر زخم لگتا رہا. اسی طرح کرتے کرتے ان کے 6 بچے فوت ہوئے, جن میں 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے. کتنے؟ 6 بچے. آتے گئے جاتے گئے, خدا دیتا گیا لیتا گیا. وہ بڑے دکھی ہو چکے تھے. وہ آدمی ایک بٹھا مزدور تھا. وہ ایک دن دوپہر دھوپ میں کام کر رہا تھا. کوئی خدا کا خادم وہاں سے سائیکل پہ گزر رہا تھا رستے میں سے. اس نے جو لوگ سایہ میں بیٹھے تھے ان سے پوچھا وہ آدمی دھوپ میں کیوں کام کر رہا ہے, آپ لوگ سائے میں بیٹھے ہیں. وہ کہنے لگے اس کی بیوی بیمار رہتی ہے, اس کے ہاں اولاد نہیں بچتی, یہ بندہ بہت ہی پریشان ہے, غریب ہے, دکھ میں ہے, پریشانی میں ہے, اس لیے یہ پیسے کما رہا ہے تاکہ اپنی بیوی کا علاج کرا سکے. کیا ہوا, خدا کے خادم نے جا کر اس آدمی کو سمجھایا کہ کبھی چرچ گئے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں. اس نے کہا خدا کے بندے چرچ جایا کرو, تو اپنی بیوی کو لے کر چرچ جایا کر. وہ کہنے لگا خدا کے خادم ہمارے گاؤں میں تو چرچ نہیں ہے. اس نے کہا 7 والے گاؤں میں چلا جایا کر. اس نے کہا 7 والے میں بھی نہیں ہے. اس نے کہا اس سے اگلے گاؤں میں چلا جایا کر. وہ کہتا چلو ٹھیک ہے اگلے گاؤں میں چلا جایا کروں گا. اس نے ہر اتوار کو چرچ جانا شروع کر دیا. اس کو آگاہی ملی کہ
تجھے خدا زندگی والی اولاد دے گا اور تو خدا کے گھر جایا کر۔ اس نے جانا شروع کر دیا، وہ جاتا رہا۔ ایک دن غربت کے حالات ایسے تھے، بیماری پر پیسے لگا لگا کر غریب ہو چکا تھا، اس کے پاس صرف 2 روپے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا 1 روپیہ آپ ڈال لینا، 1 میں ڈال لوں گا، چرچ ضرور جانا ہے، چرچ ضرور جانا ہے۔ وہ چرچ ابھی جا رہے تھے تو رستے میں سے ان کو 5 روپے مل گئے، لب گئے، 5 روپے مل گئے۔ 2 ان کے پاس پہلے تھے اور 5 اور مل گئے، کتنے ہو گئے؟ 7۔ انہوں نے کہا اب ہم 7 خدا کے حضور میں ڈالیں گے۔ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے۔ یسوع نے صلیب پر 7 کلمے بولے، 7واں عدد کاملیت کا عدد ہے۔ انہوں نے 7 روپے خدا کے گھر میں ڈالے، وہاں پر دعا کر رہے تھے، اور جب لوگوں کے بچوں کو دیکھتے تھے تو ان کو اپنے بچے یاد آ جاتے تھے، روتے تھے، پریشان تھے۔ پادری صاحب نے کلام سناتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا، یہ بڑے دکھی ہیں۔ عبادت کے بعد پادری صاحب ان کو ملے، پادری صاحب نے کہا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ساری سٹوری سنائی کہ خدا نے ہمیں اولاد دی لیکن دیتا گیا 6 بچے گزر چکے ہیں۔ خدا کے خادم نے کہا تم کدھر آئے ہو؟ وہ سادے بندے تھے، انہوں نے کہا گرجے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، پادری صاحب نے کہا گرجے آئے ہو تو پھر گر جاؤ، یعنی اندر سے گر جاؤ، گرجے آئے ہو تو گر جاؤ، خدا اٹھائے گا اور برکت دے گا۔ تم خدا کے گھر آ رہے ہو، خدا تمہیں زندگی والی اولاد دے گا۔ واقعی خدا نے ان پر رحم کیا۔ 6 بچے گزر جانے کے بعد خدا نے رحم کیا، خدا نے ان کی دعا کو سنا، ان کی فریاد کو سنا، اور خدا نے ان کو بیٹا دے دیا۔ اور اس بیٹے کو لے کر پادری صاحب کے گھر میں چرچ میں گئے اور کہنے لگے ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں بچے نہیں بچتے، آپ اس بیٹے کو ادھر رکھ لو، ہم اتوار کے اتوار ادھر آ کر دیکھ لیا کریں گے۔ پادری صاحب نے کہا نہیں، پریشان نہ ہوں، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی خدا تمہیں دے گا اور زندگی والے دے گا۔ خدا نے اس کے بعد بھی ان کو دیے، اس بیٹے کے بعد بھی ان کو دیے۔ کتنے؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ یہ 5 روپے جو رستے میں سے ان کو ملے تھے، خدا نے آگاہی دے دی تھی اب تم 2 میری طرف آ رہے ہو، میں 5 دوں گا اور زندگی والے دوں گا۔ اور جو بڑا بیٹا تھا نا، جو پہلا خدا نے ان کو دیا تھا 6 بچوں کے بعد، یعنی 7واں، میں نے بتایا 7واں کاملیت کا عدد ہے، جو 6 بچے گزر جانے کے بعد دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ خدا کا خادم ہوگا اور اس کا نام فریاد رکھنا، اور وہ میں ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا گرے ہوئے درختوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور پھل اور پھول لگا دیتا ہے، اس لیے جو آگاہی کو قبول کرتے ہیں خدا ان کو سرفراز کرتا ہے۔ آج کا مضمون کیا ہے؟ آگاہی۔ آج کے بعد آپ نے آگاہی کو قبول کرنا ہے۔ کبھی کوئی آپ کو آگاہ کرے خدا کی قربت میں بڑھنے کی تو اس کو قبول کریں۔ میرے والدین نے آگاہی کو قبول کیا، خدا کے گھر جانا شروع کر دیا، اور خدا نے ان کو 6 بچے گزر جانے کے بعد 5 بچے زندگی والے دے دیے، جن میں سے میں ہوں اور میرے چھوٹے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ ہم سب پورا خاندان خدمت میں ہیں۔ میرے والد صاحب تقریباً 78 سال کے ہیں، وہ خداوند کی خدمت میں ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ کبھی کبھی میں اس کو جسمانی طور پر سوچ کر میں کہتا ہوں اگر وہ 6 بھی ہوتے تو پاکستان کی ٹیم سے کم نہیں ہونے تھے۔ ہاللیلویا۔ لیکن 6 آسمان پر ہیں، 5 زمین پر خدا کا کام کر رہے ہیں۔ مرضی یہ تھی، خدا کی مرضی یہ تھی کہ ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرا کام کرے۔ پہلا پھل خدا چاہتا تھا مجھے دیا جائے، انہوں نے جب دے دیا خدا کی راہ میں تو خدا نے زندگی والے دینا شروع کر دیے۔ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔